السلام علیکم۔ فیصل ہومیوپیتھک کلینک کی جانب سے ڈاکٹر محمد فیصل مصطفی۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ ذیابیطس کی مناسبت سے جو مجھے پہلی کامیابی ہوئی وہ ہوئی 1998 میں، جو میرا کمبینیشن لوگوں کو بیماری سے کیور کر رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ میں نے اس کو بلسٹر پیک میں بنوایا، اس پہ سیمینار کیا، پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ جو کامیابی تھی مصنوعی تھی، لیکن مجھے ایک روٹ مل گیا تھا جو میں یہ سمجھا کہ لبلبا جو ہے وہ زیادہ تر خشکی سے، ڈرائی نیس سے خراب ہو رہا ہے، اس کا نظام خراب ہو رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو جب میٹھا ہی نہیں ملے گا تو وہ انسولین کہاں سے بنائے گا۔ تیسرا یہ کہ جو بخار کے فاسد مادے ہیں وہ گردے کو بھی خراب کر رہے ہیں، لبلبے کو بھی خراب کرتے ہیں، دل کو بھی خراب کرتے ہیں، وہاں پہ بلاکیج پیدا کر دیتے ہیں، دل کے والو بلاک کر دیتے ہیں۔ تو بخار بھی بہت بڑا فیکٹر ہے۔ ہمارے پرانے لوگ اصلی گھی کھاتے تھے، مکھن کھاتے تھے، سرسوں کا تیل کھاتے تھے یا نیچرل تیل کا استعمال کرتے تھے کھانے میں۔ تو اس زمانے میں ڈرائینیس کی وجہ سے جو ہمارے آرگنز خراب ہو رہے تھے ان کی پرسنٹیج کم تھی۔ میں سب کو یہی مشورہ دوں گا کہ ان باتوں کو یاد کریں۔ ٹھیک ہے، ہم اصلی گھی تو نہیں کھا سکتے تو کم سے کم بناسپتی گھی کھائیں۔ آئل کی جگہ سرسوں کا تیل بھی کھا سکتے ہیں، بنوڈے کا تیل بھی کھا سکتے ہیں، زیتون کا تیل بھی کھا سکتے ہیں، یا جو تلی کا تیل بھی کھا سکتے ہیں، جو آپ کو اچھا لگے۔ کوکنگ آئل کی جگہ نیچرل تیل کا استعمال کریں تاکہ جو خشکی کی وجہ سے ہمارے آرگنز خراب ہو رہے ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، ان میں کمی واقع ہو۔ پرانے لوگ کھانے کے اصولوں کو سمجھتے تھے اور اس پہ عمل بھی کرتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کھانا کھانے بیٹھیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کھانا ہے۔ اگر روٹی ہے تو تصور میں ایک باؤل میں ڈالیں، سالن ڈالیں یا دال ڈالیں، جو بھی سالن ہے وہ ڈالیں، اور پانی اتنا ڈالیں کہ وہ ایک جان ہو جائے۔ یہی پانی آپ نے کھانے کے پہلے یا کھانے کے درمیان پینا ہے، یا آدھا پہلے پی لیں، آدھا درمیان میں پی لیں۔ کھانے کے بعد 1.5 گھنٹہ اور 2 گھنٹے تک پانی بالکل نہیں پینا۔ کچھ کتابوں میں 1.5 گھنٹہ لکھا ہے، کچھ کتابوں میں 2 گھنٹے لکھا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو ڈائجیشن کا عمل ہے وہ مکمل ہو جائے اور جو آپ نے کھایا ہے وہ آپ کے جسم کو لگے۔ اس کی مثال یہ دیتے ہیں کہ ایک ہنڈیا چولہے پہ چڑھا دیں، سبزی کی ہو، چاول کی ہو، یا کسی کی بھی ہو، ابھی وہ پکی رہی ہے کہ آپ نے پانی ڈال دیا یا وہ چیز ڈال دی جو پک رہی ہے تو وہ ہنڈیا خراب ہو جائے گی۔ تو اسی طریقے سے جو ڈائجیشن کا عمل ہے ہمارا، کہ لوگوں نے کبھی کھانا کھایا، ابھی چائے پی لی، تھوڑی دیر کے بعد کوئی چیز کھا لی، یا تھوڑی دیر کے بعد کوئی پانی پی لیا، تو ڈائجیشن کا جو عمل ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ جو ہم نے کھایا ہے وہ پھر ہمارے جسم کو نہیں لگتا۔ آج کل کے جو لوگ ہیں وہ کھانا کھاتے نہیں ہیں، نگلتے ہیں۔ وہ کھانا کھانے کے بعد جو پانی پیتے ہیں
تو ان کا پیٹ نکل آتا ہے، اور جو کھانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتے بالکل، تو ان کا نیچے کا جو دھڑ ہے وہ نکل آتا ہے، وہ پھیل جاتا ہے، وہ موٹا ہو جاتا ہے۔ اس پہ آپ لوگ غور کریے گا، میں نے اس پہ کافی تحقیق کی ہے، اور میں اس پہ بالکل 100% کنفرم ہوں کہ جو لوگ کھانا کھانے کے ساتھ پانی نہیں پیتے، ان کے چوتڑ یا نیچے کا دھڑ پھیلتا ہے، موٹا ہوتا ہے، اور جو کھانا کھانے کے بعد پانی پیتے ہیں، بیماریوں کا بھی اسباب پیدا کرتے ہیں، اور پیٹ بھی نکل آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ 7واں 8واں مہینہ ہے۔